السلام علیکم ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا پہلا سوال قضائے عمری کے بارے میں ہے کہ اس کی وضاحت فرمائیں گے حضور سیدی عظیم مذہبی اسکالر پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب قبلہ۔ قضائے عمری کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک تو اس میں ایک غلط فہمی عوام میں پائی جاتی تھی اور اب بھی بعض میں پائی جاتی ہے، جی اگرچہ کافی آگاہی کا دور ہے آج کل، جی کہ ایک پرانی بات مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں اس دن اگر ہم فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 اور پھر وطر کی 3 اگر اس دن ہم پڑھ دیں تو ہماری پچھلی ساری عمر کی نمازیں قضا جو ہے وہ ان کی قضا ادا ہو جائے گی۔ جی یہ تصور بالکل غلط ہے، شریعت میں کہیں یہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے قضائے عمری جو ہے جی اس کا جو فقہ میں اس کی جو وضاحت ہے وہ یوں ہے کہ اگر کسی کا دل چوٹ کھا گیا، پہلے وہ سستی کرتا رہا، نمازیں کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، جی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ مجھ پر جو نمازوں کا قرض ہے جی میں ادا کر لوں، میں سرخرو ہو جاؤں، سبحان اللہ، اللہ کرے ایسی سوچ آ جائے، آمین تو آمین، وہ پہلے نمبر پر تو دیکھے کہ مجھ پر کتنی نمازیں قضا ہیں۔ ٹھیک ہے تھوڑی کی صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ دیکھ لے، اور جب سال ہا سال کی قضا ہے تو پھر تو یاد نہیں ہے اس کو۔ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ تحری کرے گا، غور کرے گا، سوچے گا، جی جی اپنے ذہن پر زور دے گا، بہتر ہے تنہائی میں بیٹھ جائے اور تھوڑا سا اپنے ذہن پر، دماغ پر جو ہے وہ دباؤ ڈالے کہ بلوغت کی عمر عام طور پر لڑکوں میں 12 سے 15 کے درمیان ہوتی ہے، جی بالکل، تو خود پتا ہوتا ہے کہ بالغ میں کب ہوا تھا، تو تب سے لے کر اب فرض کریں اس کی عمر جو ہے وہ 25 سال کو پہنچ چکی ہے، جی جی تو بالغ ہوئے اس کو بفرض محال 12 سال ہو گئے، جی وہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھتا بھی رہا ہوں، چھوٹ بھی جاتی تھیں، تو شاید مجھ پر 8 سال تو میں نے 8 سال کی تو ادا کی ہوں گی، لیکن 4 سال وہ ہوں گے جی اگر میں حساب لگاؤں تو، کہ اتنے سالوں کی مجھ پر قضا ہوں گی ملا جلا کے۔ جی جی اب وہ ان کی قضائیں پڑھنا شروع کر دے، جی اور بزرگوں میں یہ روایت چلی آتی ہے کہ جمعۃ الوداع کو شروع کر دیتے جی ہیں، کہ جمعۃ الوداع کو پہلی، اور نیت کیا کرتے ہیں، اب چونکہ یاد نہیں ہے کہ کون سی نماز ہے، تو پھر نیت یہ کرتے ہیں کہ فجر پڑھیں گے تو نیت یہ کریں گے کہ مجھ پر جو سب سے پچھلی فرض جی ٹھیک ہے فجر جی وہ ادا کرتا ہوں، زہر پڑھیں گے تو 4 رکعتیں پڑھیں گے اور کہیں گے نیت یہ کریں گے کہ سب سے پچھلی جو مجھ پر زہر ہے، جی عصر میں سب سے پچھلی عصر، سبحان اللہ، مغرب میں 3 رکعتیں اور سب سے پچھلی مغرب، عشاء میں 4 رکعتیں سب سے پچھلی جو مجھ پر عشاء ہے، اور سب سے پہلے جو مجھ پر وطر ہے 3 جی رکعتیں۔ بالکل یوں وہ مطلب ایک دن جب پڑے گا تو ایک دن کی نکل جائیں گے، جی ڈیٹ لکھ لے، تاریخ لکھ لے، یا کسی ایسے دن اگر جو ہے وہ شروع کیا تو اس دن کی مناسبت سے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک، تو جب اگلے سال کا جمعۃ الوداع آئے گا تو گویا 1 سال کی قضائیں اس کی ہو چکی ہیں پوری۔ جی بالکل ٹھیک، پھر اسی طرح دوسرے سال، تیسرے سال، 4 سال جب کر لے گا تو الحمدللہ وہ اپنے آپ کو سرخرو سمجھے، پھر سے وہ صاحب ترتیب ہے، اور اس نے اپنے سر سے جو شریعت کا نمازوں کا قرض تھا وہ اتار لیا ہے۔ تو اگر اسی بیچ میں مر جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ کیونکہ وہ اس رستے پر چل پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ذکر فرمایا جو آپ نے ارشاد فرمایا؟ ظاہر ہے یہ تو اعلیٰ حضرت سے ہی تو ہم فقہ لیتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جی ضرور، وہ تو کہا کہ جو ہے وہ کتب کا نچوڑ ہے جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی پیشی میں ملتا ہے۔ اچھا حضور، عرض یہ ہے کہ مساجد میں اب تو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہی حضرات جو کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آنا جانا بھی ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سب صحیح ہے، مگر یہ نماز کی باری آتی ہے تو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سوال آپ کا اچھا ہے اور بڑا کرنٹ قسم کا ٹاپک ہے یہ۔ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو معذور ہوتے ہیں، ان کو شرعی عذر ہے، جی جی اور کچھ لوگ ویسے ہی، کچھ لوگ اور لوگوں کو کرسی پر بیٹھا دیکھتے ہیں تو وہ بھی آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتے ہیں۔
جی یا شاید کچھ یہ بھی سمجھتے ہوں کہ اس میں ذرا ہماری عظمت ہے، شان ہے، ہم کرسی پر بیٹھیں گے، عمرا بیٹھ رہے ہیں کرسی پر تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ اگر ایسی صورت ہو تو پھر نماز اس سرے سے نہیں ہوگی۔ اللہ بس اگر کوئی بندہ قیام اور رکوع و سجود پر قدرت رکھتا ہے اور جی وہ عمدن بیٹھ کر پڑھے، قیام فرض ہے نا، جی جی فرض نمازوں میں قیام فرض ہے۔ جی ہاں جو نفل وغیرہ ہیں یا مطلب کہ سنتیں ہیں علاوہ فجر کی سنتوں کے، جی ان سنتوں میں کوئی عمدن قیام نہ کرے تو نماز ہو جائے گی، ثواب آدھا ملے گا۔ جی لیکن فرائض میں اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھے یا نیچے بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، جی کہ قیام نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جی ہاں کون سے وہ عذر ہیں کہ جن کی وجہ سے اب کرسی، یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج سے 25 سال پہلے تو کرسی نظر نہیں آتی تھی، بالکل نظر مساجد میں کرسی کوئی ہوتی نہیں تھی اور کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا تھا جو جی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو۔ لیکن انہیں 25 سالوں میں اب تو ہر مسجد میں اتنی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں کہ گویا ایک خاصی تعداد ہوتی ہے جو کرسی پر ہی پڑھ رہی ہوتی ہے۔ جی تو اگر تو بلا عذر کرسی پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوئی، جی یہ ذہن میں رکھے، نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، مکروہ وغیرہ کا چکر کوئی نہیں۔ جی اس لیے کہ نماز کے 7 فرائض میں سے ایک فرض جو ہے وہ قیام ہے، جی کھڑے ہونا۔ ہاں جی، کس پر قیام ساقط ہے یا قیام کس کو معاف ہے، جی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو وہ بندہ جو کھڑا ہو نہیں سکتا، جی وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ جی گر جائے گا جی یا اس کو اس کی بیماری بہت بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھے گی اس کو، جی تو اس کے لیے معافی ہے، وہ بیٹھ کر، ہو سکے تو نیچے بیٹھ کر پڑھنا بہتر، اس میں جی زیادہ عاجزی ہے۔ جی البتہ جو ہے وہ اگر یہاں تک لکھا ہے بزرگوں نے جی کہ چھڑی کی ٹیک سے کھڑا ہو سکتا ہے یا ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے، پھر بھی کھڑا ہو کر پڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اس کے علاوہ ایک صورت اور بھی ہے، جی کھڑا تو وہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے وہ باتیں بھی کرتا رہتا ہے لیکن نماز کے لیے کرسی لیتا ہے۔ اگر یہ عذر ہو کہ کھڑا ہونے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، جی لیکن اگر وہ نماز کھڑا ہو کر پڑھے تو صحیح، لیکن اس کی ٹانگیں یا گھٹنوں میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ رکوع و سجود نہیں کر سکتا، جی وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ جی یعنی ہوتا ہے نا، آج کل میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا تھا، کچھ تھوڑے سے مسئلہ میرے بھی تھا گھٹنے میں، تو ڈاکٹرز نے مجھے بھی ایڈوائز کی کہ آپ کرسی پر نماز پڑھا کریں، جی کموڈ یوز کریں، کرسی پر نماز پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ پہلے تو کرسیاں ہوتی نہیں تھیں اور آج کل آپ عام لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کرسی پر نماز پڑھو، جی جی اور کرسیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں مسجدوں میں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب نے یہ جواب دیا کہ موٹاپا زیادہ ہو گیا ہے، موٹاپے کی وجہ سے یہ ٹانگیں، یہ گھٹنے، یہ پٹھے، ان میں کمزوری ایسی آ گئی ہے کہ لوگ سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ رکوع نہیں کر سکتے۔ اللہ اس قسم کی مجبوری بھی بڑی ہوئی ہے، ہماری غذائیں ایسی ہو گئی، جی جی ہم بہت کھاتے پیتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس بہت لیتے ہیں، جس سے فیٹ جسم کی وہ بڑھ جاتی ہے اور بوجھ ہم زیادہ انہیں گھٹنوں پر ڈال رہے ہیں، جی جی تو ظاہر ہے پھر وہ جھکنا اور سجدے میں جانا وہ خاصا تکلیفی ہو جاتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کھڑا تو ہونے پر قدرت ہے اس کو، جی لیکن وہ رکوع و سجود یا سجدہ کم از کم وہ نہیں کر سکتا، جی ٹھیک ہے یعنی دو دانوں بیٹھ نہیں سکتا، جی سجدہ جھوکے کر نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی قیام ساقط ہے، جی ٹھیک ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے جیسے بیٹھے۔ ایسے بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی چیز پر بیٹھ سکے، اگر نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی وغیرہ ہو، اس میں بھی عاجزی قائم رہے۔ کرسی ایک رونت بھی لاتی ہے، جی ایک بالکل فخر بھی لاتی ہے کہ ہم اونچے بیٹھے، ایسی چیز نہ ہو، کیونکہ نماز عبادت تو نام ہی انتہائی درجے کی عاجزی کا ہے جو ہم معبود کے آگے کرتے ہیں، عبادت کی تو ڈیفینیشن یہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو جو رکوع و سجود پر قدرت نہیں رکھتے، جی جی جو کھڑے تو ہو جائیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے، جی جی ان کے لیے بھی یہ چھوٹ موجود ہے شریعت میں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔